اس کو جنونی لوگ کہتے ہیں، جن کو سر پھرے لوگ کہتے ہیں، اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بظاہر یہ پاگل نظر آ رہے ہیں، اس کو آپ جنونی کہہ رہے ہیں، آپ پاگل کہہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ شعور کے اس سیڑھے پر ہو جہاں تک آپ کی پہنچ نہ ہو۔ میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا، میرے سامنے پوری ایک ڈیٹیل ہے، اس پر ہم الگ سے ایک پوری ویڈیو بنائیں گے، اور ہماری کتاب ہے کامیابی، اس میں بھی میں نے ایسے سر پھروں کی داستان لکھی ہے، ایسے جنونی لوگوں کی داستان لکھی ہے جو بظاہر پڑھے لکھے نہیں تھے، جن کے پاس ڈگریاں نہیں تھی، جو ہر چیز کو ناپ تول کر کرنے والے نہیں تھے، جو 9 سے 5 تک کام کرنے والے نہیں تھے، وقت پر کھا رہے ہیں، وقت پر سو رہے ہیں، وقت پر ورزش کر رہے ہیں، اور وقت پر ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کا پورا ایک شیڈول ہے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ ایسے لوگ تھے جب ان کے دماغ پر، ان کے ذہن پر کسی چیز سوار ہو گئی، کوئی کام سوار ہو گیا، پھر وہ نہ رات دیکھتے تھے، نہ دن دیکھتے تھے، نہ آندھی دیکھتے تھے، نہ بارش دیکھتے تھے، نہ صبح دیکھتے تھے، نہ شام دیکھتے تھے، بس ایک ہی دھن سوار تھی، کام کام اور کام۔ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ آج دنیا کی جتنی آپ کو ترقی نظر آ رہی ہے، یہ ساری کے ساری ایسے ہی لوگوں کی مرہون منت ہے۔ ایک مثال دے دوں، تیمور لنگ جس نے آدھے سے زیادہ دنیا فتح کی، دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، بہادر تھا، رات ہو صبح ہو شام ہو جو بھی ہو، بس اپنے کام کی دھن سوار تھی کہ مجھے دنیا فتح کرنی ہے۔ سکندر اعظم کو دیکھ لیں، کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، یونیورسٹی کی کوئی ڈگری اس کے پاس نہیں تھی، لیکن دنیا فتح کرتے چلا جا رہا تھا، کرتے چلا جا رہا تھا۔ ارطغرل کا ڈرامہ آپ نے دیکھا ہے، ارطغرل کی تاریخ آپ پڑھ لیں تو انہوں یہ کیا تھا، خانہ بدوش تھا۔ ارطغرل نے جب دیکھا کہ 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، 2 خاندان لڑ رہے ہیں، 2 بادشاہ لڑ رہے ہیں، 2 ملکوں کی آپس میں لڑائی ہے، ایک کمزور ہے، دوسرا کئی گنا طاقتور ہے، انہوں نے کمزور کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس طرح سر پھروں کے ساتھ یہ لڑے کہ جو کمزور تھا وہ غالب آ گیا، اور وہاں سے پھر انہوں نے سلطنت قائم کی، اور پھر 900 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی۔ بہادری اور اس وقت کی جو بڑی طاقت ہے، ان سے ٹکر لینا یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اگر آدمی پوری دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں، اگر آدمی یہ سوچتا رہتا کہ بھائی وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اگر میں نے اس سے جنگ کی تو میرا انجام کیا ہوگا، یہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں، جنونی لوگ ہوتے ہیں، سر پھرے لوگ ہوتے ہیں، کچھ کر گزرنے والے ہوتے ہیں، یہ انجام کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ اگر میں ان سے لڑ پڑا، ان کے غرور کو للکارا، میں نے ان کی طاقت کو للکارا تو میرا انجام کیا ہوگا، اس کو نہیں سوچتے۔ وہ کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب یہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں، پھر تخت یا تختہ، ٹھیک ہے، ہار یا جیت۔ تو میرے پاس ابھی پوری ایک اس پر ریسرچ موجود ہے، وہاں پر ابھی دیکھ لیں، امریکہ اسرائیل اور ایران جنگ کو دیکھ لیں، امریکہ سپر پاور، 2 ایٹمی طاقتیں، کس پر؟ ایران پر، جو 40 سال سے پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ پوری دنیا کا خیال تھا، یونیورسٹیوں کے لوگوں کا خیال تھا، پی ایچ ڈی لوگوں کا خیال تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا خیال تھا، ملٹی نیشنل کمپنیوں کا خیال تھا، عراق کی طرح، لیبیا کی طرح، صومالیہ کی طرح، دیگر 8 مسلم ممالک کی طرح ایران بھی 4 دن سے زیادہ جنگ نہیں کر سکے گا، 5ویں دن مزاحمت نہیں کر سکے گا اور یہ ہار جائے گا۔ لیکن ایرانیوں نے بھروسہ کیا اللہ پر اور اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کے ساتھ لڑ گئے، 40 دن تک بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا، اپنی پہلی قیادت چلے گئی، دوسرے چلے گئی، ان کے سائنسداں مارے گئے، اور خدا جانے کیا کچھ، ہزاروں عمارات تباہ ہو گئی، لیکن غرور کے سامنے، طاقت کے سامنے، گھمنڈ کے سامنے اور سپر پاور کے سامنے ہمت نہیں آ رہی، بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ کھڑے رہے، اور آج دنیا کی سپر پاور طاقت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے، وہ پاکستان کو بیچ میں ڈال کر مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا پیغام کیا ملتا ہے، سبق کیا ملتا ہے؟ آپ تعلیم بھی حاصل کریں، آپ کو منظم بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ڈگری بھی ہونی چاہیے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب لکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی کمپنی بنانا چاہتے ہیں، اگر کوئی فیکٹری بنانا چاہتے ہیں، اگر کوئی فتح چاہتے ہیں، اگر نظام کی بہتری چاہتے ہیں، اگر دنیا پر غلبہ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو جنون میں ہونا چاہیے، سر پھروں کی طرح کام کرنا چاہیے۔ مئی میں کیا ہوا، پچھلے سال مئی میں کیا ہوا، اور پاکستان سے 8 گنا زیادہ، بلکہ 8 سے بھی زیادہ انڈیا کی جو طاقت تھی، دفاعی، بری، بحری، ایٹمی، ہر اعتبار سے انڈیا ہر اعتبار سے پاکستان سے کہیں بڑا ہے، لیکن پاکستان نے، جنرل عاصم منیر نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں،
कुछ भी हो जाए, जीत या हार, लेकिन हमने इसका भरपूर तरीके से जवाब देना है। कई अरब ममालिक के सफीर बैठे रहे, दुनिया भर के ममालिक की कॉलें आती रही कि बस जो हो गया आप जवाब न दें, लेकिन आसिम मुनीर ने बुनियान मरसूस मार्का हक का ऐलान किया और फिर ज़मीनी, फिजाई, खिलाई, समंदरी हर एतबार से बुछाड़ कर दी और जुनूनियों की तरह काम किया और अल्लाह तबारक व तआला ने फतह नसीब फरमाई। उसके बाद पाकिस्तान की धाक पूरी दुनिया पर बैठ चुकी है। फिजाई जो जंग हुई, दुनिया के सबसे बड़ी जंग हुई, जिसमें पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी नसीब फरमाई। अगर ये सोचते हमारे पास तो 43 फिजाई तैयारे हैं और उनके पास तो 83 हैं, उनके पास एटमी सलाहियत भी ज्यादा है, उनके पास अफराद भी ज्यादा है, मिसाइल भी ज्यादा है और दुनिया की बदी के ताकतें भी उसके साथ ज्यादा हैं, हमारे साथ तो कोई भी नहीं है, क्या होगा? तो क्या होता, हम दब जाते। तो भाई आज की तारीख का, आज की वीडियो का ये पैगाम है कि आपने जुनूनियों की तरह, सरफिरों की तरह काम करना है। ये नहीं सोचना कि भाई मैं तो 9 बजे आया हूं, 5 बज गए, मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं। ये 9 से 5 तक जो लगे बंदे काम करने वाले होते हैं ना, ये बस गुजर बसर होता है इनका। जो अक्लमंद अपने आप को बनते, मैं बड़ा अक्लमंद हूं, 9 बजे आता हूं, 5 बजे जाता हूं, इसके अलावा मैंने तो फोन बंद कर देना है, वो दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, 24 अच्छा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई खाने वक्त पर खाएं, वक्त पर सोएं, फैमिली को वक्त दें, बच्चों को टाइम दें और 8 घंटे नींद पूरी करें, वर्जिश करें, ये करें, हर चीज के लिए टाइम हो। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। एक वक्त होता है, असली बैलेंस जिंदगी में करना होता है। एक वक्त होता है कि आपको जुनूनिया की तरह 24 घंटे लगकर एक मंसूबा मुकम्मल करना होता है। मतलब मैं किताब लिखता हूं, मैंने 32 किताबें लिखी हैं। जब हम किताब लिखने लगते हैं तो फिर ना वर्जिश करते हैं, ना खाने का होश होता है, ना सोने का होश होता है। एक दिमाग में पूरा मंसूबा होता है, जब तक मुकम्मल ना करें हम ना कहीं सफर करते हैं, ना कहीं गैदरिंग करते हैं, ना कुछ करते हैं। इसी तरह जो कंपनी के मालिकान होते हैं, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, कंपनी को काम करना होता है, कामयाब करना होता है, वो 24 घंटे दफ्तरों में पड़े रहते हैं, उनको फिक्र नहीं होती किसी चीज की। अभी जब अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात हो रहे थे, जनरल आसिम मुनीर के बारे में कि वो 7 दिन तक नहीं सोए, वो और उनकी टीम रात दिन काम करती रही और फिर पाकिस्तान को यह सिला मिला। तो आपने जुनूनियों की तरह, सरफिरों की तरह काम करना है। ये सरफिरे लोग बढ़ा देते हैं हर जमाने में जुनून इश्क की कीमत, और कुछ और दीवाने भी बढ़ा देते हैं। तो आपने इस शेर को मद्देनजर रखते हुए काम करना है।